بیٹا ہے اس لیے کہ اس کا باپ نہیں ہے. پھر آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا باپ ہے. توجہ ہی نہیں کر رہی ہے. نہ اس کی ماں نہ اس کا باپ. تو پھر آدم کو اللہ کا اعلیٰ بیٹا ہونا چاہیے. تو جب حضرت آدم جہاں سے آدمیت کی ابتدا ہے، کیونکہ ہر جملہ ہر بندے کے لیے نہیں ہوتا، جہاں سے آدمیت کی ابتدا ہے، محسن انسانیت حسین کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ زیارت وارثہ میں ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، کہ اے آدم صفی اللہ کے وارث حسین ہمارا سلام ہو. تو حضرت آدم سے ہمیں ملا کیا ہے؟ پہلی ملی ہے ہدایت، دوسری ملی ہے انسانیت. تو چونکہ حسین آدم کے وارث ہیں اسی لیے حسین محسن انسانیت بھی ہے اور محسن ہدایت بھی ہے. محسن انسانیت بھی ہے، بولو سارے بولو، محسن ہدایت بھی ہے. چونکہ وارث حضرت آدم کی. سید الانبیاء نے دوسری آیت پڑھی، نبی پاک جس پہ قرآن نازل ہوا وہ طاہر و اطہر رسول قرآن پڑھ رہا ہے. فرمایا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اگر رحمان کے لیے کوئی بیٹا ہوتا تو میں اول العابدین ہوں. میں ہوتا یا مجھے پتا ہوتا؟ اللہ سلامت رکھے گا. تھوڑا سا بولنا. یا میں ہوتا یا میرے علم میں ہوتا. سرکار فرماتے ہیں میں اول الخلق اول العابدین. جب میں دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں تو عیسیٰ تو میرے صدقے میں بنا ہے. تمام انبیاء یہ میرے صدقے میں بنے ہیں. اگر میرا نبی نہ ہوتا نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا نہ سورج ہوتا نہ چاند ہوتا نہ ستارے ہوتے نہ چرندے ہوتے نہ پرندے ہوتے نہ جنت ہوتی نہ حوریں ہوتی. جو کچھ بنا سرکار کے صدقے میں ہے کہ نہیں؟ جن کا عقیدہ ہے وہ تو بولو نا. میرے نبی کے صدقے میں ہر شے بنی ہے کہ نہیں؟ اور مجھے اس کو بیٹا تھوڑا سا میری طرف دیکھیں. سامنے بیٹھے ہو، سننا بھی مجھے ہے دیکھنا بھی مجھے ہے. اللہ کو سلامت رکھے. ہر شے بنی ہے میرے نبی کے صدقے میں. تو سرکار قرآن پڑھ رہے تھے، ان میں ایک عیسائی تھا جس کا نام عاقب تھا. اس نے اپنے بڑے عیسائی سے کہا سرکار جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. یہ صادق بھی ہے یہ امین بھی ہے، اور جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں. جو آیات اس نے پڑھی ہیں وہ سچی ہیں. تو آپ مان کیوں نہیں رہے؟ تو اس وقت وہ عیسائی عالم اس کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اس لیے نہیں مان رہا. آج اگر محمد مصطفیٰ کی بات کو مان لیا تو ہماری عیسائیت ختم ہو جائے گی. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ جیتے رہیں. دعا ہے مالک بانیان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے. جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں پہ چل کے آئی ہیں
دعا ہے اس ذکر کے صدقے میں مالک ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جتنے عزادار ہیں، جتنے نوحہ خان ہیں، جتنے ماتمی ہیں، جتنے محلے دار ہیں، مالک تمام کو آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرمائے. جو بیمار ہیں اس ذکر کے صدقے میں مالک انہیں شفا عطا فرمائے. لفظ دینا چاہتا ہوں، جب نبی قرآن سنا رہے تھے عیسائی نہیں مان رہے تھے. توجہ یار، دیکھنا میری طرف. 3 دن 7 دن یا 21 دن، کتنا؟ 3 دن 7 دن یا 21 دن تک نبی قرآن سناتے رہے. عیسائی نہیں مان رہے تھے. تب اللہ نے کہا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. کہا حبیب اب ان عیسائیوں سے کہہ دو تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں. تم اپنے جیسے لاؤ، ہم اپنے جیسے لاؤ. جو بندے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہیں نا، قبر میں بھی پھر ہاتھ نہیں کھلیں گے. ہاتھوں کو کھول کے یہ ذکر علی ہے، خیبر شکن کا ذکر ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری پھر اٹھے گا. اب کی میں خدا مانتے ہیں صلوات بلند سرکار نے فرمایا تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. فوجی صاحب تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں. تم اپنے جیسے لاؤ، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں. اب کرنا کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے مشاعرہ جس میں شعراء اشعار پڑھتے ہیں. ایک ہوتا ہے مباحثہ جس میں فریقین بحث کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے مضاربہ جس میں 2 فریقین ضربے لگاتے ہیں. ایک ہوتا ہے مقاتلہ جس میں 2 فریقین ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نبی نے نہ مشاعرہ کیا، نہ مضاربہ کیا، نہ مباحثہ کیا، نہ مقاتلہ کیا. سرکار فرماتے ہیں ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. تم اپنے لے آؤ، میں اپنے لے آتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا مانگتے ہیں جو بھی جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت آئے گی. بھلے مدینے میں میرے نبی کو جو صدیق نظر آئے، محمد ان صدیقوں کو لے کے مباہلہ کے میدان میں آئے. ان صدیقوں میں پہلا حسن تھا، دوسرا حسین تھا، تیسری سیدہ تھی، چوتھا علی تھا، آگے محمد خود تھے. پنجتن پاک کا قافلہ اللہ کی توحید بچانے کے لیے آ رہا ہے. پنجتن پاک کا قافلہ اللہ کی توحید بچانے کے لیے میدان مباہلہ میں آ رہا ہے. اللہ اکبر. پریشان تو نہیں ہے میرے موضوع سے؟ کون کون آیا؟ سید الانبیاء، تمام انبیاء کا سلطان نبی، انگلی کے ساتھ امام حسن، گودی میں امام حسین، پیچھے جناب سیدہ
اس سے پیچھے حضرت علی. رسالت امامت کے آسرے پہ چل رہی ہے. نہیں جسے سمجھ آئی ہے وہ قابل داد ہے، جسے نہیں سمجھ آئی حیدری. امام حسن نبوت کو سہارا دے کے نانا کے ساتھ آ رہے ہیں. یہ وہ حسن ہے، اللہ نے اپنے حسن کو بے نقاب کیا تو حسن بنا دیا. ہائے ہائے. امام حسن مجتبی. یار بچوں سن لو، بچوں کو کہو ڈسٹرب. گودی میں حسین. اچھا بزرگ بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں. کبھی کوئی ذاکر عالم آپ نے دیکھا ہو منبر پہ آیا ہو اور گودی میں چھوٹا سا بچہ ہو؟ سرکار ہیں عالمین کے نبی، رحمت للعالمین ہے. سرکار آئے عیسائیوں کے سامنے، گودی میں حسین. میں نے ہاتھ باندھ دیے، یا نبی اللہ آپ تو دو عالم کے سردار ہیں، فخر موجودات ہیں. بسم اللہ سرکار. بابا کلم شاہ صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں، صلوات پڑھ دیں اہل بیت محمد پہ. یا نبی اللہ آپ نے امام حسین کو گودی میں اٹھایا ہوا ہے. فرمایا ابن حسن میں اپنی امت کے مولویوں کی فطرت سے واقف ہوں. یا تھوڑا سا سر اٹھا کے میرا جملہ سن لینا، جو بندہ سر جھکا کے سنے گا اسے سمجھ نہیں آئے گی. میں اپنی امت کے علماء کی فطرت سے واقف ہوں. اگر آج حسین جناب زہرا کی گود میں ہوتا تو یہ مولوی کہتے جی ماں آئی تھی تو فطرت ہے، جب مائیں باہر جاتی ہیں چھوٹے بچے جو دودھ پیتے بچے ہوں وہ ماؤں کے ساتھ آ جاتے ہیں. میں نے اس فطرت کو بدلا ہے، حسین کو اپنی گود میں اٹھایا ہے تاکہ قیامت تک پتہ چل سکے حسین ماں کی گود میں فطرت کے تحت نہیں آیا بلکہ دین کی ضرورت بن کے آیا. حسین ضرورت دین کا آیا ہے. پیچھے سیدہ، اس سے پیچھے میرے مولا علی. یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین. اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. باجی کیا حکم ہے اے ایمان والو؟ اللہ کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جہاں تک آواز جا رہی ہے، جو مجمع مجھے سن رہا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی شیعہ ہو جائے، اہل سنت کا مذہب چھوڑ دے. نہیں، میں کسی کو مجبور نہیں کر رہا، لیکن گھروں میں جا کے سوچنا ضرور. مدینے بھر میں سیگا بھی جمع کا تھا. بیٹوں کی جگہ پہ صرف حسنین کو، عورتوں کی جگہ پہ اکیلی بطول کو، نفوس کی جگہ پہ اکیلے علی کو، پنجتن پاک کو میدان مباہلہ میں نبی لا کے دکھا رہے ہیں. اگر میرے نزدیک کوئی سچے ہیں تو وہ پنجتن پاک ہے. یہ پنجتن پاک کی جو جماعت ہے، یہ سچوں کی جماعت ہے. ان سے بڑا کوئی سچا میرا نبی ہے صادق. بچوں صادق کے معنی جانتے ہو؟ بولو تو صحیح.
ایسے نہیں بیٹھو، ڈرو نہیں، میں نے ہاتھ میں کچھ نہیں پکڑا ہوا، کچھ نہیں کہتا ہوں، صرف بولنا ہے۔ صادق کے معنی جانتے ہو؟ بولو، سچا، نبی ہے سچا، اس نے دکھائے ہیں سچے، بس انہی سچوں کو ماننا ہے جو محافظ دین ہے، جنہوں نے دین کی حفاظت فرمائی۔ اب دیکھیں سرکار بابا کلم شاہ جی، میرا نبی جنگ بدر میں جب آئے تو علی سب سے آگے، جنگ احد میں، تھوڑا سا بولو، تھوڑا سا بولنا ہے، جنگ احد میں سب سے آگے، خندق میں سب سے آگے، فتح مکہ پہ سب سے آگے، جنگ خیبر میں سب سے آگے۔ میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں یا نبی اللہ، میں آپ کا نوکر ہوں، مگر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہر دعوت میں علی آگے، آج علی پیچھے۔ فرمایا زمانے کو پتا چل سکے، اگر علی آگے ہوتا زمانہ کہتا میں نے مباہلہ طاقت سے جیتا ہے، میں نے علی کو پیچھے رکھا تاکہ پتا چل سکے مباہلہ طاقت سے نہیں صداقت سے جیتا۔ سلامت رہو، دونوں ہاتھ بلند کر کے حاضر علی۔ مباہلہ میں نے طاقت سے نہیں صداقت سے۔ پنجتن پاک غور سے سنو، زمین پہ بیٹھ ہے، سامنے کون ہے؟ عام عیسائی نہیں ہے، مسلمان۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ عام عیسائی سامنے نہیں۔ اگر عام عیسائی ہوتے تو نبی سلیمان کو لے جاتے، ابو ذر کو لے جاتے، مقداد کو لے جاتے، کمبر کو علی بیٹا کہا کرتے تھے، کمبر کو لے جاتے، حضرت فضا جن کو رسول بیٹی کہتے تھے ان کو لے جاتے، صحابہ کو لے جاتے، کسی کو نہیں لے کے گئے، چونکہ سامنے عموم نہیں تھا، عام لوگ نہیں تھے، سامنے تھے خاص۔ یہاں سے یہ آئے، وہاں سے کون آیا؟ توجہ یاد، اور بچوں یہاں سے پنجتن پاک آئے، وہاں سے کون آیا؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، حضرت جبرائیل، یہ تین ہستیاں انہوں نے سامنے رکھی ہوئی تھی۔ پتا چلا پنجتن پاک وہ ہے، ان کا مقابلہ نہ مریم کر سکتی ہے، نہ عیسیٰ کر سکتا ہے، نہ جبریل کر سکتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کا مقابلہ نہ عیسیٰ کر سکا، نہ مریم کر سکی، نہ معصوم فرشتہ کر سکا۔ سلامت رہیں، کیونکہ کئی بندے بالکل چپ کر کے بیٹھے ہیں، اگر یہاں چپ ہونا تو وہاں بھی چپ ہی رہو گے۔ جنت کے دروازے کی چابی کیا ہے؟ چابی ہے نام علی۔ جب تک علی علی نہیں کہو گے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ جتنی طاقت ہے جس میں جتنی طاقت ہے اور جتنی عقیدت ہے میرے مولا علی سے، وہ اتنی اونچی آواز میں شاہ نجف تک آواز جانی چاہیے، نعرہ حیدری۔ سلامت ہے امام حسین توحید
بچانے کے لیے رسالت ماں کی گودی حسین آ رہے ہیں جو وارث انبیاء ہے، آدم کے وارث، نوح کے وارث، ابراہیم کے وارث۔ ابراہیم کے وارث ہے نا حسین؟ السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ اے اللہ کے دوست حضرت ابراہیم کے وارث حسین، ہم سب تجھے سلام پیش کرتے ہیں، جو آدم کا بھی وارث ہے، حضرت نوح کا بھی وارث ہے، ابراہیم کا بھی وارث ہے، حضرت موسیٰ کا بھی وارث ہے، حضرت عیسیٰ کا بھی وارث ہے، حضرت محمد مصطفیٰ کا بھی وارث ہے، حضرت علی کا بھی وارث ہے، جناب سیدہ کا بھی وارث ہے، امام حسن مجتبیٰ کا وارث ہے، حسین سب کا وارث، حسین ہر کسی کا وارث ہے۔ حسین کے صدقے میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جو بندہ اس ذکر میں دعویٰ نہیں کر رہا، ممبر پہ کھڑا ہوں، ایک بندہ مریض تھا آخری سٹیج پہ، 3 دن پہلے میں نے اس سے ملاقات کی، وہ مجلس میں نہیں آ رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا 3 دن بعد اللہ آپ کو شفا دے گا۔ یقین مانیے ممبر پہ کھڑا ہوں، جو یہاں آ کے جھوٹ بولے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ اس بچے سے آپ پوچھ سکتے ہیں، حاجی ظفر صاحب ہیں نیک کالونی کے، 3 دن بعد وہ بندہ باہر کرسی پہ امام بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ سرکار کے ذکر کا معجزہ ہے۔ جو بندہ سرکار کے ذکر کو معجزہ سمجھتا ہے، حسین کو اپنا وارث سمجھتا ہے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ایک جملہ ذکر مصائب کا، اور اسی پہ تمام کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم کے وارث ہے۔ ابراہیم سے ہمیں کیا ملا؟ ابراہیم اپنے زمانے کے بہت بڑے بادشاہ کے مقابلے میں آئے۔ اس بادشاہ کا نام تھا نمرود۔ نمرود کے مقابلے میں حضرت ابراہیم آئے، اللہ کے عشق میں، محبت الہیہ میں۔ حالانکہ نمرود جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کی شہنشاہت بڑی پھیلی ہوئی تھی، 2/3 دنیا اس کے قبضے میں تھی۔ اتنا بڑا بادشاہ، ادھر اکیلے ابراہیم۔ تو دل میں اللہ کی محبت تھی، عشق خدا تھا، لہذا اس کے مقابلے میں حضرت ابراہیم تشریف فرما ہو گئے۔ انہوں نے آگ جلائی، سرکار ابراہیم کو آگ میں پھینکنے لگے۔ ایک منجیل میں سرکار ابراہیم کو بٹھایا، آگ بہت لمبی تھی، اس آگ میں سرکار کو پھینکنا تھا۔ ابھی وہاں سے چل رہے تھے، راستے میں جبرائیل آ گئے۔ انہوں نے کان میں آ کے کہا کہ اے اللہ کے دوست، اللہ کہہ رہا ہے کہ میری کوئی مدد چاہیے، میں اس وقت تیری مدد کر سکتا ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، جبرائیل ہوں، اگر کوئی ہیلپ چاہیے، کوئی امداد چاہیے، کوئی مدد چاہیے، ابھی تم بچ سکتے ہو، مجھے کہہ دو، میں بچا لوں گا۔ بڑی ہی لاپرواہی سے حضرت ابراہیم نے جبرائیل کی طرف دیکھ کے کہا، جس کے لیے میں لڑ رہا ہوں وہ تو نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے۔ وہ میرا اللہ ہے، میرا اللہ تجھ سے بہتر، مجھے
مجھے بچا لے گا. ادھر ابراہیم آگ کے قریب آ رہے تھے, ادھر آواز قدرت آئی, قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا, یا نارو کونی بردن, کونی ہو جا, بردن ٹھنڈی. کتنی ٹھنڈی؟ 100% اگر ٹیمپریچر ہو ٹھنڈک کا تو موت ہو جاتی ہے. تھوڑا سا بولو یا کہ نہیں سمجھ آئے. اگر 100% ٹھنڈک ہو تو اینڈ ہو جاتا ہے. اب اللہ نے یہاں کیا کہا؟ کونی بردن, ٹھنڈی ہو جا, وسلام علی ابراہیم, اس قدر ٹھنڈی ہونا کہ ابراہیم سلامت رہے. آگ میں آئے تو جیسے ابراہیم اللہ کی توحید بچا رہے تھے, نمرود کی بیٹی بالکونی پہ کھڑی ہوئی یہ منظر دیکھ رہی تھی, دل ہی دل میں کہتی ہے یہ شریف سا شخص میرے باپ سے نہ سونا مانگتا ہے نہ چاندی مانگتا ہے, باتیں بھی اچھی کرتا ہے, عورت ذات ہوں کچھ کر نہیں سکتی. کہتی ہے دل میں کہہ رہی تھی اور تو کچھ نہیں کر سکتی, چلو اس شریف کے ساتھ چل کے مر تو سکتی ہوں. اس نے بھی وسط آگ میں چھلانگ لگا دی. آواز قدرت آئی, جبرائیل جی رب جلیل, فرمایا جیسے تو نے میرے خلیل کو محفوظ رکھا اسی طرح میری کنیز کو محفوظ رکھنا. توجہ یار, توجہ یار, نا 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 نا, جملہ آگے, جیسے خلیل کو سلامتی دی ہے ویسے اس میری کنیز کو سلامتی دینا. علماء کے سر پہ قرآن رکھو. اللہ نے اس بی بی کا دوپٹہ بھی آگ میں نہیں جلنے دیا تو پتا چلا جو امام ہوتا ہے نہ خود آگ میں جلتا ہے نہ ماننے والوں کو آگ میں جلنے دیتا. حسین ہے وارث انبیاء. جیسے ابراہیم بہت بڑی طاقت کے مقابلے میں عشق الہی میں کھڑے ہوئے, اسی طرح حسین بھی اس زمانے کی سب سے بڑی طاقت کے سامنے امام سے بیعت مانگی گئی اور سرکار نے انکار کر دیا. حالانکہ اگر آپ ایک اندازہ لگائیں, تحقیق وہ ہے جو الفاظ آپ تک پہنچ جائیں گے یہ محفوظ رہیں گے. کتنا علاقہ تھا جہاں پہ یزید کی حکومت تھی, مکے میں, مدینے میں, کوفہ میں, مصر میں, بصرہ میں, لبنان میں, سوڈان میں, شام میں, قازقستان میں, سب ملکوں میں یزید کی حکومت تھی. دولت بھی ان کے پاس, طاقت بھی ان کے پاس, پیسہ بھی ان کے پاس, فوج بھی ان کے پاس. حسین 72 کے ساتھ جیت گیا. 72 کے ساتھ حسین اس کے مقابلے میں اپنے نانا کی شریعت کو بچا گیا. اللہ کی توحید, سید الانبیاء کی نبوت, قیامت تک جتنے نمازی نماز پڑھتے رہیں, جب تک اذانیں ہوتی رہیں, جب تک عبادات چلتی رہیں, حسین کا شکریہ ادا نہ کریں
اس وقت تک نمازی نہیں ہے، اس وقت تک مؤذن نہیں ہے، یہ سب کچھ بچایا ہے، اپنا سب کچھ لٹایا ہے۔ تھوڑی دیر ہے حسین نے سب کچھ لٹا دیا۔ 4 دفعہ بیٹھو، امام حسین نے حضرت عباس کو جنگ سے منع فرمایا۔ پہلی دفعہ 40 ہجری کوفہ میں جب علی کو ضربت لگی تو حسین فرماتے ہیں عباس جنگ نہیں کرتے، 50 ہجری امام حسن کے جنازے پہ تیر لگ رہے تھے، حضرت عباس دوڑتے ہوئے صحن خانہ میں آئے۔ ثانیہ زہرا فرماتی ہیں آج تک عباس بغیر سلام کے مجھے نہیں گئے۔ اللہ جانے آج عباس کی مجبوری کیا ہے، بغیر سلام کیے ہوئے صحن سے نکل گیا ہے۔ جیسے ہی جاتے ہوئے دیکھا ہاتھ میں تلوار نظر آئی، فرمایا اماں فضا خیر نہیں ہے، آج عباس جوش میں ہے، بابا علی کا جلال چہرے پہ ہے۔ جلدی سے سامنے آ کے کہتی ہے غازی مجھے یہ بتا اتنی جلدی میں کیوں ہے؟ کہا عالیہ میں اس وجہ سے جلدی میں ہوں، آپ کے بھائی کے جنازے پہ تیر لگ رہے ہیں۔ بس جیسے ہی عباس ہے کیا دیکھا، حسین جنازہ واپس لے کے آ رہے ہیں، فرماتے ہیں جہاں تم کہو گے وہاں دفن کر دوں گا۔ عباس واپس چلا چل، جنگ نہیں کرنی۔ دوسرا موقع جب حضرت حسین نے حضرت عباس کو جنگ سے روکا۔ تیسرا موقع جب حسین نے قیام لگائے نا دریا کے قریب، 7 محرم کو فوج یزید جب آئی ہے، آ کے کہا کہ دریا کے قریب سے خیمے اکھاڑو۔ عباس نے تلوار نیام سے نکالی، فرمایا کس کی جرأت ہے میری زندگی میں کوئی علی و بطول کے خیموں کی طرف دیکھے؟ جزاکم اللہ اجرکم من اللہ۔ رونے والوں عزاداروں، چوتھا اور آخری موقع جب عباس نے اجازت مانگی، 4 سالہ سکینہ جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، چچا کے خیمے میں آ کے کہتی ہے چچا میرا 6 ماہ کا بھیا اصغر ہے، پیار سے مر رہا ہے، 2 گھونٹ پانی کے پلا دو۔ کہا سکینہ تیرا بابا اجازت نہیں دیتا۔ کہا چچا میں تیری حالت ایسی بنا دیتی ہوں، بابا تجھے